بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جناب بات چل رہی تھی کارگل وار کی، تو جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب سے سوال ہے، کارگل پر جنگ بندی کے بعد جنرل مشرف سے اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ نواز شریف صاحب: دراصل بات یہ ہے کہ ان کے دل میں چور تھا اور وہ یہی سوچ رہے تھے، حالانکہ میں نے دل میں سے سب کچھ نکال دیا تھا۔ یہ چند جرنیل اس مخمصے میں پھنسے ہوئے تھے کہ شاید میاں صاحب ہمارے خلاف کارگل کے ایشو پر کوئی کارروائی کروائیں گے۔ جنرل مشرف بھی، جنرل عزیر بھی اور جنرل محمود بھی، ان کے دلوں میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی، چونکہ وہ اس کے ذمہ دار تھے۔ تو پھر احساس جرم تو ہوتا ہے نا۔ انسان کے دل میں جب کسی چیز کا چور ہو تو وہ بات بڑی مشکل سے جاتی ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی سٹیج آئے گی، تو انہوں نے سوچا کہ اسی کو ہٹاؤ، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اگلا سوال ہے پھر میاں محمد نواز شریف سے، واقعات تو اس طرح نہیں ہوئے، آپ نے تو اس کے بعد جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا تھا، آپ نے سزا نہیں انہیں انعام دیا تھا۔ نواز شریف صاحب: اس وقت ایسی صورتحال تھی کہ جنرل مشرف کو عدم تحفظ کا کمپلیکس ہو گیا تھا، وہ کارگل کے فوبیا کے شکار تھے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو چین نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ ممکن ہے مجھے چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن سے ہٹا کر شاید چیئرمین بنا دیا جائے، کیونکہ چیئرمین کی پوزیشن اس وقت خالی تھی، تو مجھے وہاں بھیج دیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ انہیں اوپر بھیج کر ان کی جگہ پر نیا آرمی چیف لگا دیا جائے گا۔ میں نے کہا، میں نے جب سارا کچھ بھلا ہی دیا ہے اور سب کچھ صاف کر دیا ہے، میں نے ان کی اتنی بڑی غلطی کے باوجود انہیں معاف کر دیا۔ میں انہیں ہٹانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے، تو ان کو بھی ایک موقع ملنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اور نئی رسہ کشی میں اپنے آپ کو ڈال لوں اور ان کو یہاں سے نکال دوں۔ تو میں نے صبر کر لیا، چونکہ ان کے دل میں عدم تحفظ تھا، تو میں نے اوپر والا عہدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا بھی ان کو وقتی طور پر ساتھ ہی دے دیا، تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے اور تسلی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ دونوں عہدے موصوف کے پاس رہیں گے تاکہ یہ اطمینان سے اپنا کام کریں۔ لیکن انسان بنیادی طور پر ناشکرا ہوتا ہے، ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ احسان مند ہوتا۔ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جس بندہ پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ تو یہاں پر احسان کا بدلہ یہی ملتا ہے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ جنرل طارق پرویز کا معاملہ، اس دوران آپ کی جنرل مشرف سے میٹنگ ہوتی رہی؟ نواز شریف صاحب جواب دیتے ہیں، بات یہ ہے کہ یہ اپنے یونٹس میں جا کر الٹا پیغام دیے جا رہے تھے، اپنے فوجی یونٹوں اور بینکروں میں جا کر جو کہتے تھے، مجھے ان سب کی اطلاع مل رہی تھی۔ پھر مشرف نے پرائیویٹ میٹنگ میں غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ میرے پاس وہ خفیہ رپورٹیں موجود ہیں جس میں انہوں نے وزیر اعظم کو گالیاں تک دی ہوئی ہیں، مجھے اور میری ذات کو، لیکن میں اپنی ذات کو بیچ میں لایا ہی نہیں، کیونکہ یہ ذات سے بالاتر معاملہ تھا۔ پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل طارق پرویز کا میٹنگ میں انداز ٹھیک نہیں تھا، تو میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ ان کو کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میٹنگ میں میرے ساتھ صحیح انداز میں گفتگو نہیں کی، حالانکہ یہ کوئی نکالنے کی وجہ تو نہیں ہوتی، انسان کو سننا چاہیے۔ جنرل طارق پرویز نے غالباً اسی بات پر اظہار خیال کیا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں کہ کارگل میں آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ جنرل طارق پرویز نے میٹنگ میں انہیں کہا کہ میں بھی کور کمانڈر ہوں، کارگل آپریشن شروع کرنے سے پہلے مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ تو اس کا یہ خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے۔ یہ کوئٹہ کے اندر بڑی تفصیلاً بریفنگ ہوئی، انہوں نے شاید یہ بھی کہا کہ آپ کو تو نواز شریف کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کو اور آپ کی فوج کو بچا لیا اور ہم سب کو بیل آؤٹ کر دیا، ورنہ پتہ نہیں ہماری فوج کا اور کارگل آپریشن کا کیا انجام ہوتا۔
اور ہمارا مقدر کیا ہوتا۔ یہ باتیں انہوں نے کی۔ اب بتائیں کہ یہ بات اگر کوئی کہتا ہے تو یہ بات ایسی تو نہیں ہے کہ ناراض ہوا جائے، بلکہ اس پر توجہ دینی چاہیے۔ الٹا یہ رائے قائم کر لی کہ اس شخص نے اگر سچی بات بتائی ہے تو میں اس کو فارغ کروں اور نکالوں۔ اس طرح تو سارے کور کمانڈروں کو نکالنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور اعتماد میں نہ لینے کا ثبوت میرے پاس موجود ہے جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ جنرل عزیر اور جنرل مشرف کی ٹیلی فون بات چیت کی رپورٹ تو جناب یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پاس آ کر کہا کہ جنرل طارق پرویز کو نکالیں۔ میں نے کہا کہ کیوں نکالیں، مجھے وجہ بتائیں۔ آپ یقین کریں کہ مجھے انہوں نے اصرار کیا تو میں اس پر بھی مان گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں تناؤ اور لڑائی والا ماحول پیدا نہ کروں۔ یا تو میں موصوف کو ہی فارغ کروں گا، اگر فارغ نہیں کرتا تو پھر ایک تعلق کم از کم چلنا چاہیے۔ اب اس حد تک میں نے صبر کیا اور اس حد تک ان سے گزارا کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ آپ نے مجھے سوالوں میں پوچھا کہ آپ کی ان سے کیوں نہیں بنتی۔ اب میرا خیال ہے کہ میں نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کر کے ان سے بنا کر رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب بنی تو پھر کدھر سے نہیں بنی، ان کی طرف سے نہیں بنی۔ پھر کیا ہوا، اگلے دن اخباروں میں سرخیاں لگ گئیں کہ وزیر اعظم سے ملنے پر جنرل طارق پرویز کو فارغ کیا گیا ہے۔ میں نے سیکرٹری ڈیفنس کو کہا کہ یہ سرخی کیسے لگی ہے۔ سیکرٹری ڈیفنس ریٹائر فوجی آدمی ہے اور کسی وقت بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کیسے سرخی لگ گئی ہے۔ ایک تو طارق پرویز مجھ سے ملا ہی نہیں ہے، اگر مل بھی لیتا تو کیا گناہ ہوتا۔ وزیر اعظم کو کیا کوئی جرنیل یا کور کمانڈر نہیں مل سکتا؟ تو یہ کیا پیغام قوم کو دیے جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم کی اتھارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ایک منتخب کردہ وزیر اعظم کو ایک جرنیل مل رہا ہے، اس کی سزا جرنیل کو یہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس کو ملا کیوں ہے، حالانکہ ملاقات ہوئی ہی نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جنرل مشرف کو کہیں کہ اس بات کی تردید دیں، تو انہوں نے تردید دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے چیک کروایا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ISPR سے یہ خبر آئی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ ISPR کی طرف سے یہ لیک کیا گیا ہے، وہیں سے تردید آنی چاہیے، اس کی تردید چھپنی چاہیے تھی اور فوجی ذرائع سے چھپنی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے خبر دی، جنرل مشرف سری لنکا چلے گئے۔ میں نے سیکرٹری دفاع سے کہا کہ جی آپ سری لنکا سے ان سے بات کریں۔ وہ جو مقام چیف آف آرمی سٹاف سعید الظفر صاحب تھے، میں نے کہا کہ ان سے آپ بات کریں۔ میں نے سیکرٹری ڈیفنس جنرل افتخار کو کہا کہ آپ سعید الظفر صاحب سے کہیں کہ وہ سری لنکا میں ان سے بات کریں۔ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ رابطہ نہیں ہو رہا۔ ایک دن تردید نہیں ہوئی، 2 دن تردید نہیں ہوئی، 3 دن تردید نہیں ہوئی، تو صبر کی کوئی حد ہوتی ہے۔ آئین اور قانون کے اعتبار سے پرائم منسٹر کی اتھارٹی اگر ختم ہو جائے تو اس کو کم از کم برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور برداشت کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ ایسی بات ہے، تو میں نے اس کا پھر نوٹس لیا۔ یہ وہ فیصلہ کن بات تھی جو مشرف کو ہٹانے کے فیصلہ کی وجہ بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا کہ انہوں نے اچانک 111 بریگیڈ کا کمانڈر بدل دیا۔ نئے کمانڈر کے آنے کے بعد ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کے فوجی پہرا کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں دیکھیں۔ ان کے ایئر فون لگے ہوئے تھے، وہ ہر آنے جانے والوں کو نوٹ کر رہے تھے اور ہماری موومنٹ کو بھی نوٹ کر رہے تھے۔ ان کو ایک خاص قسم کا ٹیلی کمیونیکیشن سیٹ ملا۔ میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید ملک سے پوچھا کہ یہ کوئی نئی چیز میں دیکھ رہا ہوں اور نئے طریقے سے یہ لوگ ایکٹ کر رہے ہیں، تو اس کا پتہ کریں کہ کیوں ایسا ہے۔ تو انہوں نے 111 بریگیڈ کے کمانڈر سے بات کی، بریگیڈیئر جاوید ملک نے بات کی، تو پھر یہ وائرلیس سیٹ واپس لے لیے اور ہمیں شش و پنج میں ڈال دیا کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے یہ نئی چیز شروع کی، اور جب ہم نے نوٹس لیا تو پھر اسے واپس لے لیا گیا۔ ہمیں کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی کہ جناب ہم نے یہ کام اس لیے کیا تھا،
ہمارے اپنے بھی ذرائع تھے جس سے ہمیں اطلاع ملتی تھی اور ارد گرد کی بھی اطلاعات ملتی تھیں، وہ بڑی ہی عجیب تھیں۔ موصوف پرویز مشرف کی گفتگو کے حوالے سے جو بیانات آتے تھے نجی محفلوں میں، وہ جو باتیں کرتے تھے، اس وقت اور بھی بہت سی باتیں پھیلی ہوئی تھیں کہ جی شاید فوجی ٹیک اوور ہونے والا ہے۔ تو جناب اگلا سوال ہے ہمارا، نجی محفلوں کے حوالے سے آپ کے پاس کس قسم کی اطلاعات تھیں، ان کی تفصیل کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ کلپ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔